السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ وہ جس شخص سے شادی کرتی ہیں وہ فوت ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے عجیب و غریب سی باتیں شروع کر دی ہیں، ان کو تانے دینے شروع کر دیے۔ ان کا ایک شوہر رہے، تھوڑے عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا، ایک اور شخص سے ان کی شادی ہوئی، 15 سال شادی چلی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے عجیب و غریب سی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ تم جس سے شادی کرتی ہو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کس قسم کی ہندوانہ رسمیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی چیز کا الزام کسی کو دے دیتے ہیں اگر اس کی زندگی میں کوئی چیز ڈیفرنٹلی ہوتی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں پہلے شادیوں میں یہ ہندوانہ رسمیں بھی چلی آتی تھیں کہ وہ عورت جو طلاق یافتہ ہو یا وہ عورت جو بیوہ ہو اسے دلہن کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، یا وہ عورت جس کے بچے نہ ہوتے ہوں اس کو گود بھرائی کی رسم میں نہیں لڑکی کے قریب آنے دیتے تھے، ماں کے ہونے والی ماں کے قریب۔ تو اس طرح کی جو بیکار فضول رسم و روایات ہیں یہ اسی کا ایک ریفلیکشن ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ ایکچولی میں تحقیق تو کسی اور ٹاپک پہ کر رہا تھا اور میں ویڈیو ریکارڈ کرنے ہی والا تھا کہ یہ میسج میرے سامنے آیا، اور یہ کافی دنوں سے آ رہا ہے، اور ایک آڈیو میسج بھی آیا، اور ایک تو اسی لیے جو ہے میں نے سوچا کہ یہ جو ریسرچ جس پر میں نے ویڈیو بنانی ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد بنا لوں گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے اطراف کچھ کتابیں ہیں اور سامنے بھی کچھ کتابیں ہیں، لیکن پہلے اس چیز کو میں ڈسکس کر لوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں عاتکہ بنت زید، ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے معاملات پیش آئے تھے، تو ان کی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں حیات۔ عاتکہ بنت زید پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت سعید بن زید سے۔ یہ سعید بن زید کی بہن ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کے بہت کلوز ریلیٹیو ہیں، سمجھ لیں کہ فرسٹ کزنز ہیں حضرت عمر کے یہ سارے، عاتکہ بنت زید بھی اور سعید بن زید بھی، تو حضرت عمر کی بہن کی نند بھی ہیں۔ اچھا، ان کا پہلا نکاح حضرت عمر کے بڑے بھائی سے ہوا تھا جن کا نام تھا زید بن الخطاب۔ حضرت عمر تو عمر بن الخطاب ہیں، حضرت عمر کے بھائی تھے زید بن الخطاب، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا عاتکہ بنت زید کا۔ اچھا، وہ نکاح جو ہے وہ مکی زندگی میں بھی چلتا رہا اور مدنی زندگی میں بھی چلا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ دونوں کے درمیان مدینے میں طلاق واقع ہو گئی، اور بعد میں جنگ یمامہ میں حضرت زید بن الخطاب جو ہے ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اچھا، زید بن خطاب جو ہیں ان کی وفات کے بعد ان کی شادی عبداللہ بن ابو بکر سے ہوئی، حضرت ابو بکر کے بیٹے سے۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر کا خاندان بنو عدی ہے، یہ قریش کی ایک شاخ ہے، اور حضرت ابو بکر کا تعلق بھی قریش سے ہی ہے۔ بہرحال تو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ سے جب ان کی شادی ہوئی تو بہت زبردست جوڑا تھا، اور میاں بیوی میں اتنی محبت تھی کہ حضرت ابو بکر کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر وہ بہت زیادہ بیوی کے ساتھ مصروف رہتے تھے اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ اس پہ حضرت ابو بکر نے ان کی ذرا باپ کی حیثیت سے کچھ الائنمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر اور تفصیلات ہیں اس پہ نہیں جاتے۔ اینی حضرت ابو بکر کے یہ بیٹے عبداللہ بن ابی بکر جو ہیں یہ شہید ہوئے۔ کیسے شہید ہوئے؟ طائف کے محاصرے میں انہیں ایک تیر لگ گیا تھا، بعد میں وہ تیر جو ہے جس جگہ پہ لگا تھا اس زخم کے اندر انفیکشن دوبارہ پلٹ کے آ گیا اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر نے اس کے بعد انہیں پیغام نکاح بھیجا تھا، کن کو؟ عاتکہ بنت زید کو۔ تو انہوں نے پھر حضرت عمر کا پیغام نکاح جو ہے وہ قبول کر لیا تھا اور حضرت عمر کی زوجیت میں آ گئی تھی، اور حضرت عمر کی بیوی رہیں وہ یہاں تک کہ حضرت عمر بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، اور یاد رکھیں زبیر ابن العوام جو ہے وہ والدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہوتے ہیں حضرت زبیر بن العوام، اور والد کی طرف سے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عوام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں حضرت زبیر والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں۔ تو حضرت زبیر بن العوام کی زوجیت میں آتی ہیں عاتکہ بنت زید، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت زبیر بھی جنگ جمل میں شہید ہو گئے،
اس کے بعد لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ 3 شوہر ان کے یکے بعد دیگرے جو تھے وہ شہید ہوتے چلے گئے، اور اس سے پہلے ایک شوہر تھے ان کے اور وہ بھی شہید ہو گئے، تو گویا عاتقہ سے جو شادی کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یہ بات مشہور کر دی گئی، مدینہ بھر میں مشہور تھی۔ اچھا، حضرت زبیر بن العوام کی شہادت کے بعد، اور یاد رکھیں عدت پوری کرنے کے بعد ہی آف کورس جو نا دوسرے نکاح ہوتے تھے، تو حضرت زبیر بن العوام کی شہادت کے بعد جب انہوں نے عدت پوری کی تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاتقہ بنت زید کو پیغام نکاح بھیجا، تو حضرت عاتقہ نے کہا کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ امت کو آپ کی ضرورت ہے، اور یہ بات مشہور ہے کہ مجھ سے جو شادی کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس وقت امت کو آپ کی بہت ضرورت ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس غم سے گزروں، تو اس لیے انہوں نے اس وقت اس شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، ویسی بھی ہو گئی، حضرت عاتقہ سے نکاح نہیں ہوا تو بھی شہادت ہو گئی، جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عاتقہ کی حضرت حسین سے شادی ہو گئی، حضرت حسین بن علی سے۔ اچھا، حضرت حسین حالانکہ ان سے عمر میں 20-25 سال چھوٹے تھے۔ اچھا، اب دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ معاملات فرماتا ہے نا تو اس سے لوگوں میں جو سوسائٹی میں عجیب و غریب سی باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں نا ان کو کاؤنٹر کرنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی زوجیت میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے کئی سال بعد پھر حضرت حسین شہید ہوئے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ جو واقعات میں نے آپ سے ذکر کیے الاسامہ میں بھی آتے ہیں، اور اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی آتے ہیں، میرے سامنے کتاب الحدائق الغناء فی اخبار النساء اس میں بھی یہ واقعہ آتا ہے، اسی طرح جو ہے اور اخبار النساء پیج نمبر 115 پر بھی یہ واقعہ آتا ہے، کئی کتب میں اس کے مختلف آپ کو جزویات مل جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے سوسائٹی میں پھیلائی ہوئی ہیں، ہم لوگوں کو عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے وہ لوگ اسپیشلی جن کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں کیسے باتیں کرتے ہیں، اور وہ خواتین جو خود خواتین ہوتی ہیں وہ دوسری خواتین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہیں، کس کو پتہ کل کس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو برے وقت سے محفوظ رکھے۔ سو اٹس جسٹ کوئنسیڈنٹل کہ ایک عورت کی ایک بندے سے شادی ہوئی، اس بندے کو کوئی بیماری تھی اور وہ جلدی فوت ہو گیا، پھر اس کی کسی اور بندے سے شادی ہوئی، لیکن اس شادی میں اس کو اتنا عرصہ بھی تو گزرا نا، 15 سال جو ہے وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہے، اور اس کے بعد انتقال ہو گیا اس بندے کا۔ ٹھیک ہے، لوگ کسی کی جلدی وفات ہو جاتی ہے، کسی کی بعد میں وفات ہوتی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، اسی طرح کوئی اگر کسی شخص کی زوجیت میں رہتے ہوئے ایک سے زائد بیویاں فوت ہو جائیں تو پھر آپ اس بندے پر بھی لیبل لگا دیں، پھر ایسا نہیں کرتے نا لوگ معاشرے میں۔ خواتین ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں تو آسانی سے ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، پھر وہ جذباتی ہو جاتی ہیں، پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے نہ ڈپریشن کا شکار ہونا ہے، نہ آپ نے ان لوگوں کی ان بے فضول باتوں کے اوپر کوئی کان دھرنے ہیں۔ ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک شادی کے بعد ایک شیل میں چلے جاتے ہیں۔ شیل میں نہ جائیں، آپ کے سامنے یہ ایک مثال نہیں بلکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بھائی سے جو 10 سال حضرت علی سے بڑے تھے، ان کی بیوی ہیں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں نہیں آتا کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے حضرت ابو بکر سے شادی کر لی، اسما بنت امیس سے۔ حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے حضرت علی سے شادی کر لی۔ اس طرح کی اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں صحابہ کی زندگی میں بھی اور صحابیات کی زندگی میں بھی۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ اس کا بھی علم ہونا ایک بہت ضروری ہے تاکہ چیزیں آپ پر آیا ہوں، اوپن ہوں۔ تو آئی ہوپ دس آنسرز یور کویشچن،
اور آپ میں سے جس کو یہ میسیجز پہنچتے ہیں آگے لوگوں تک یہ میسیجز پہنچائیں تاکہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو اور لوگ اپنی زبان سے دوسروں کے دلوں کو نہ دکھائیں. وما علینا الا البلاغ.